السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عادی مار ولاگز اور میں ہوں عادی مار۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنی لائف میں خوش ہوں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت اور خوشیاں بانٹ رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، تکلیفوں اور مشکلات سے ہمیشہ پاک رکھے، آمین۔ تو ویورز، اب ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند، بہت مفید ہے۔ آج ہم ایک ایسی ویکنسی پر بات کریں گے جو آپ تھوڑی سی تعلیم کے بعد بھی اسے ایزیلی بآسانی حاصل کریں گے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کافی ساری محنت بھی کرنا پڑیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے تعلیم جب آپ کی ہو جائے تو پھر آپ نے اس پر ضرور اپلائی کرنا ہے اور اسے حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اب ہم اس پر آپ کو مکمل تفصیل بھی دیں گے۔ آج ہم 70 سکیل کی جاب، مطلب کہ 70 سکیل جو کمیشن آفیسر کے لیے ہوتا ہے، مطلب کہ سیکنڈ لیفٹیننٹ کے لیے ہوتا ہے، آج ہم اس پر مکمل آپ کو فلی اور تفصیلی ڈیٹیل دیں گے۔ آج ہم تو ویورز باقاعدہ ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں سیکنڈ لیفٹیننٹ کے لیے، کس طرح آپ اس پر اپلائی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس پر کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے بعد اس کی کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے۔ انیشل ٹیسٹ کے بارے میں آپ کو مکمل انفارمیشن دیں گے، میڈیکل ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، فزیکل ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، ISSB کیا ہوتا ہے، بیسک سکیل کیا ہوتا ہے، سیلری کیا ہوتی ہے، فیسلٹیز کیا ہوتی ہے۔ تو ویورز باقاعدہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو جس طرح آپ سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں اشتہارات یا نیوز وغیرہ میں بھی اس کی پوسٹ آئی ہوتی ہے کہ سیکنڈ لیفٹیننٹ کی جابز آ گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس کی ویب سائٹ پر جانا ہے، جوائن آرمی پر کلک کرنا ہے، وہاں سے آپ اسے آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلائی ہونے کے بعد 72 گھنٹوں کے بعد آپ کی سلپ آ جاتی ہے، پھر آپ اپنے قریبی سینٹر جو آپ کو نزدیک میں ہوتا ہے وہاں پر آپ ٹیسٹ دینے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس کی کوالیفیکیشن ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی۔ اس کے لیے آپ انٹرمیڈیٹ ہونا ضروری ہے، جیسے کہ FSC ICS یا پھر FA ہو تب بھی ٹھیک ہے، پھر بھی آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے انٹرمیڈیٹ میں کم از کم 60% مارکس ہونا چاہیے، اور آپ کی ایج 17 سے 22 ایئرز ہونی چاہیے۔ ہائٹ آپ کی 5 فٹ 4 ہونی چاہیے، اور آپ کا ویٹ اپنی باڈی کے حساب سے ہونا چاہیے، اور آپ کی جو آئی سائٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہونی چاہیے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں، تو ویور جب سلپ آ جاتی ہے تو پھر آپ ٹیسٹ دینے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے آن لائن، وہاں پر سب سے پہلے ٹیسٹ لیا جاتا ہے انٹیلیجنس کا ٹیسٹ، مطلب کہ آپ کا IQ لیول، آپ کتنے حاضر دماغ ہے، سب سے پہلے اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اگر کوئی جنگی حالات بن جائیں تو آپ کی ڈیسیجن پاور کو چیک کیا جاتا ہے، جو آپ صحیح فیصلہ لے سکیں، اپنے جوانوں کو بھی بچا سکیں اور دشمن پر بھی غالب آ جائیں، وہ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وربل اور نان وربل کا ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ 100 MCQs کا ہوتا ہے جو آپ نے 40 منٹ میں حل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی اکیڈمک ٹیسٹ، اس میں آپ نے جو کچھ پڑھا ہوتا ہے، جیسے کہ FSC میٹرک میں اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، مثال کے طور پر میتھ ہو گئی، اس کے بعد فزکس، کیمسٹری، بایو، یا پھر اس کے بعد اسلامک PS اسٹڈی وغیرہ۔ اس کے بعد آپ کا ایپٹیٹیوڈ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اس میں آپ نے ہر MCQs میں مطلب کہ مثبت جواب دینا ہوتا ہے، ہر ڈبل میننگ پازیٹیو میں ہوتا ہے۔ اس میں سب سے مثال کے طور پر آپ کے ٹانگوں کے درمیان کیا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ گھٹنا ہے تو پھر یہ ٹھیک ہے، اس میں یہ بھی پازیٹیو آنسر ہے، مثال کے طور پر۔ اور جیسے کہ ایک گلاس پانی سے آدھا بھرا ہے تو آپ اس میں کیا کہتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں اگر آدھا گلاس پانی سے خالی ہے تو یہ نیگیٹیو ہے، اس میں آپ نے ہر ڈبل میننگ میں پازیٹیو آنسر دینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، انٹرویو ہونے کے بعد آپ کا انیشل میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں آپ کی ہائٹ، آئی سائٹ، ویٹ، کلر بلائنڈ، اور اس بعد نی نوکنگ، فلیٹ فوڈ، اوور باڈی ٹیسٹ وغیرہ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا انیشل فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں آپ کے پش اپ سٹ اپ سے یہ 15 ہوتے ہیں، اس میں آپ کو 2 منٹ کا ٹیسٹ ٹائم دیا جاتا ہے۔ چن اپس ہوتی ہے،
رننگ آپ کی کم از کم 1.5 مائل ہوتی ہے، جو آپ کو کم از کم 8 سے 10 منٹ ہوتے ہیں، اس میں آپ نے یہ پوری کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ISSB انٹر سروس سلیکشن بورڈ ہوتا ہے، جسے لیفٹیننٹ کرنل ہیڈ کر رہا ہوتا ہے، یعنی انچارج ہوتا ہے۔ اس کے نیچے 2 میجر، 2 کیپٹن اور ان کے نیچے 2 JCU یعنی جونیئر کمیشن آفیسر ہوتے ہیں۔ یہ ایک بورڈ ہوتا ہے 8 آرمی آفیسر کا، جو آپ سے مختلف ٹیسٹ لیتا ہے۔ جب آپ انٹرویو، انیشل ٹیسٹ وغیرہ پاس کر کے آتے ہیں تو آپ کو 4 دن کے لیے رکھا جاتا ہے اور آپ سے مختلف ٹیسٹ لیے جاتے ہیں۔ جب آپ یہ سب ٹیسٹ کلیئر کر لیتے ہیں تو آپ کو کمیشن آفیسر کے لیے ریکمینڈڈ کر لیا جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے، آپ کمیشن آفیسر ہو گئے ہیں، مطلب کہ سیکنڈ لیفٹیننٹ کے لیے ریکمینڈڈ ہو گئے ہیں، آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے۔ تو پھر آپ کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے۔ بیسک ٹریننگ آپ کی 6 ماہ ہوتی ہے۔ دوران ٹریننگ آپ کا سکیل 15واں ہوتا ہے۔ 1 سال کے بعد آپ کو 16واں سکیل دیا جاتا ہے۔ پھر 2 سال کے بعد آپ کو 17ویں سکیل مل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو 17ویں سکیل کے لیے پاس آؤٹ کیا جاتا ہے، یعنی آپ سیکنڈ لیفٹیننٹ کے لیے بھرتی ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ سیکنڈ لیفٹیننٹ کے عہدے پر بھرتی ہوتے ہیں تب آپ کے شولڈر پر 2 پیپس ہوتے ہیں۔ جب آپ لیفٹیننٹ کے عہدے پر بھرتی ہوتے ہیں تب آپ کے شولڈر پر 3 پیپس ہو جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے ڈیوٹی ٹائمنگ کی، ورک کی۔ جب آپ سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتے ہیں تب آپ کسی کور میں شامل ہو جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو اپنی ڈیوٹی دینی ہوتی ہے۔ وہاں پر آپ ایک پلاٹون کے انچارج ہوتے ہیں۔ ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ کے نیچے کم از کم 250 سے 300 سے زیادہ بھی نفریاں کام کرتی ہیں۔ ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ کے نیچے حوالدار کام کرتے ہیں اور اس کے نیچے لائس نائک، نائک، کلرک اور اس سے نیچے جوان بھی کام کرتے ہیں، مطلب کہ 250 سے 300 نفریاں ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ کے نیچے کام کرتی ہیں۔ جو حوالدار ہوتے ہیں وہ نان کمیشن آفیسر ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی پلاٹون کو انچارج کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کی پروموشن ہوتی رہتی ہے، جیسے کہ فائٹ ود کینن، فائٹ ود ٹینک، اس طرح کی۔ اب اس کی سیلری کے متعلق بات کرتے ہیں۔ جب آپ ٹریننگ مکمل کر کے آتے ہیں تب آپ کی سیلری ہوتی ہے 38,000 یا 40,000 سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، جو آپ کی اصل سیلری ہوتی ہے جو اسے آپ گھر لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی کچھ الاؤنسز وغیرہ ملا کے آپ کی سیلری 50,000 سے ابو ہو جاتی ہے، جیسے کہ اس الاؤنسز میں اسپیشل الاؤنسز ہو گئے، ہارڈ ایریا الاؤنسز ہو گئے، میڈیکل الاؤنسز ہو گئے، ایڈہاک ایبل الاؤنسز ہو گئے وغیرہ شامل ہو جاتے ہیں۔ تب آپ کی سیلری 50,000 سے ابو ہو جاتی ہے۔ اس الاؤنسز کی ڈیڈکشن بھی ہوتی ہے، مطلب کہ آپ کی سیلری میں کٹوتی بھی ہوتی ہے، جیسے کہ میڈیکل الاؤنسز، میس وغیرہ کی الاؤنسز۔ جب آپ کسی ہاؤسنگ سکیم میں اندراج کراتے ہیں جیسے کہ AHS، تب آپ کی سیلری میں سے کٹوتی ہوتی ہے۔ جب آپ کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تب آپ کو پلاٹ وغیرہ آرمی مہیا کرتی ہے۔ اگر آپ اس میں اندراج کراتے ہیں پھر آپ کی سیلری میں سے کچھ کٹوتی ہوتی ہے، اس طرح۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کی فیسلٹیز کی۔ فیسلٹیز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جب تک آپ کیپٹن نہیں بن جاتے تب تک آپ اپنی شادی نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ کو ہاسٹل میں رہنا پڑتا ہے جب تک آپ کیپٹن نہیں بن جاتے۔ آفٹر کیپٹن آپ کو رہائش وغیرہ بھی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ڈیسنگ کلبوں، گولف کلبوں کی ممبرشپ بھی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ سیکنڈ لیفٹیننٹ ہوتے ہیں تب آپ کو ویپن وغیرہ، ریوالور وغیرہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، جیسا کہ P7 اس طرح کی۔ اس کے علاوہ آپ کو فری میس دیا جاتا ہے، فری اکاموڈیشن دی جاتی ہے، فری یونیفارم دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی فیملی کا، پیرنٹس کا فری میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے، مطلب کہ آپ کی فیملی وغیرہ کا علاج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ریلویز پر سفر کرتے ہیں وہاں پر آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ ایئر ویز کے ذریعے سفر کرتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو 50% کا ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ آپ کو فری حج اور عمرے کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو ویورز کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی نئی ویڈیو بنے گی کسی ویکنسی یا جاب کے متعلق سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی۔ شکریہ، خدا حافظ۔